ہم ہر سال محرم جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا دکھ کا مہینہ ہے، بڑے افسوس کا مہینہ ہے، اور پھر پہلے 10 دن خاص طور پر ہمارے تمام ذرائع ابلاغ پر اور ممبر و محراب میں بھی سوائے اس بات کے اور کوئی بات مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی تصور ہے یا اس سے ہمیں جو سبق لینا چاہیے اس کی طرف ہم عموماً توجہ نہیں کرتے۔ یعنی ایسا ایک تاثر پیدا کر دیا گیا ہے یا پیدا ہو گیا ہے، میں کسی کو الزام نہیں دیتا، کہ جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے اس نیت سے نکلے تھے کہ حق ہمارا بنتا ہے ملک کے اقتدار پر، خلافت اسلامیہ پر، اس کو یزید نے چھین لیا ہے تو میں طاقت سے زبردستی اسے واپس لینا چاہوں گا، تو اس سے اقتدار چھین کر اس کو معزول کر کے یا اس کو قتل کرنے کے بعد آپ اس اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے، اس لیے آپ وہاں سے نکلے۔ تو یہ گویا اقتدار کی ایک لڑائی تھی۔ ہمارا بگڑا ہوا ذہن تو کھلم کھلا یہ بات کہنے لگا ہے کہ نہ جانے اس کو اہمیت کیوں اتنی دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی پر سے اقتدار آ گیا، جبکہ دوسرا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ اقتدار پر ہمارا حق ہے، ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی موجودگی میں کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اقتدار پہ فائز ہو، تو وہ اپنا حق لینے کے لیے نکلے۔ لیکن یہ اتفاق ہے کہ جس کے پاس طاقت تھی، ظاہر ہمیشہ طاقت والا ہی کامیاب ہوتا ہے، ان کے پاس تو سوائے حق کے دعوے کے اور کچھ نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، تو جس کے پاس طاقت تھی اس نے طاقت مانگنے والے کو قتل کر ڈالا۔ اور یہ دنیا میں پہلا واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے کہ جب بھی کسی نے طاقتور سے اپنا مطالبہ کیا ہے حق کا اور بغیر طاقت کے کیا ہے تو طاقتور ہمیشہ غالب آتا ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے وہ مظلومیت کی موت مارا جاتا ہے۔ یہ تصور سیدنا حسین کی اس قربانی کے بارے میں بہت ادھورا ہی نہیں بلکہ بہت ظالمانہ ہے، بہت غلط۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس اتنی بڑی مملکت کو، کہ جو میرے خیال میں اس وقت شاید پوری دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اور اس کے بعد پر اس میں مزید اضافے ہوئے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو، کہ جبکہ عیسائی مملکتوں میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو، ورنہ وہ عام طور پر باج گزار تھے اس مملکت کے، کہ میں 70-72 افراد کو ساتھ لے کے نکلوں، ان میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہو، عورتوں کی ہو، کل 72 ہی افراد تھے، اور یہ آپ کے علم میں شاید ہے یا نہیں کہ صرف 36 افراد تھے جو لڑنے کے قابل تھے، باقی تو عورتیں تھیں، بچے تھے۔ اب 36 افراد، 36 جنگجو آدمی کو لے کر ساتھ، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، وہ اگر نکلتی ہے اس اقتدار کو چھیننے کے لیے، تو کوئی فاتح العقل آدمی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے۔ جب بھی آپ اقتدار سے لڑائی لڑنے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، اسلحہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، افرادی قوت آتی ہے، فوج آپ کے ذہن میں اترتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی فوج ہے، میں اپنے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد لے کے فوج کی جاؤں گا تو تبھی میں ان سے مقابلہ کر سکوں گا۔ ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، میں ایک صرف تلوار اور نیزہ لے کر اور اونٹ پہ سوار ہو کر بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا ہوں، تو کیا دنیا کو آدمی تصور کر سکتا ہے کہ یہ لڑائی کہتے ہیں اس کو؟ سیدنا حسین کا اس طرح سے اپنے گھر سے نکلنا کہ جس میں صرف 36 افراد، وہ بھی جنگجو نہیں میں کہتا انہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ تلوار چلا سکتے تھے، اور ہر عرب تلوار چلانا جانتا تھا، وہ اس عمر میں تھے کہ وہ چاہتے تلوار چلا سکتے تھے، کسی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی آخر اتنی بڑی تعداد جہاں کوفے میں جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ان کا راستہ روکنے کے لیے حر بن یزید آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی 1000 سپاہی تھے، اور جب آپ کربلا میں تشریف لے گئے ہیں تو جو لوگ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آئے بلکہ روکنے کے لیے آئے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، یہیں آپ سرنڈر کر جائیں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیں گے، ان کی تعداد بھی 4000 تھی۔ اس سے پیچھے کتنی فوج تھی اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ 5000 فوج 36 آدمی کا ان کا راستہ روک سکتے تھے۔ یعنی ان کو قتل کرنے کے بعد کیا امام حسین پہ دمشق میں قبضہ کر لیتے؟ ابھی تو یزید تو بہت دور تھا، یہ تو عبید اللہ بن زیاد کا معاملہ تھا جو کوفے میں یزید کا حکمران گورنر تھا، سب سے پہلے مرحلہ اس کے ساتھ طے تھا، تو وہ اس نے 5000 فوج بھیجی، تو یہ 5000 کا مقابلہ بھی ظاہر ہے
کہ کسی طرح بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نتیجہ نکلا اس سے زیادہ مختلف نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا حسین گھر سے لڑائی کے ارادے سے، بغاوت کے ارادے سے، اس ملک کو توڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے اور جو انہوں نے خط بھیجا بصرے والوں کے بعد، جو یزید کے بعد جرنیلوں کے ہاتھ آ گیا، اور خود مسلم عقیل نے مکے میں کوفے میں آ کر جو بار بار جو تقریریں کی، جو کچھ کہا، اور راستے میں جو آپ نے تقریریں کی ہے سیدنا حسین نے، ان میں ایک ہی بات بار بار کہی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور بعض دوسرے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اکا دکا صحابہ بھی زندہ ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تھی کہ لوگوں اگر کوئی حکمران اسلام کی بنیادی احکام کو توڑتا ہو، حلال کو حرام کرتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، حدود اللہ کو پامال کرتا ہو، پھر اگر تم دیکھتے رہے اسے اور تم نے اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا اور اس کی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، تو اللہ جب اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اس حکمران کو پھینکے گا، ان کے ساتھ تمہیں بھی پھینکے گا، تم بچو گے نہیں۔ کہا چونکہ میں نے بار بار یہ حدیث سنی ہے صحابہ کرام سے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا حق ہے کہ صورتحال کو بدلیں۔ چنانچہ جب آپ کربلا میں پہنچ گئے ہیں اور اس سے پہلے حرب یزید کے سامنے یہی بات آپ نے بار بار فرمائی۔ البتہ جو آپ نے نسب کے حوالے سے باتیں کہی ہیں نا، وہ اس حوالے سے کہی ہیں کہ لوگوں تم جو میرے قتل کرنے کے لیے جہاں جمع ہو گئے ہو اور 4000 کا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، تم نے کوئی پہچانا ہے میں کون ہوں؟ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جب قومیں بگڑتی ہیں نا، وہ نہیں پہچانتی یہ مقابل کون ہے۔ آپ نے کہا تم نے نہیں سنا، اور ایسے پوچھو انس سے وہ زندہ ہے ابھی، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر وہ سوار نہیں ہوتا رہا؟ کیا حضور نے میرے منہ کو نہیں چوما؟ کیا حضور نے اپنی زبان میرے منہ میں نہیں ڈالی؟ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ کیا میں حضور کی گود میں پل کر جوان بڑا نہیں ہوا؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا ہم دونوں بھائیوں کے لیے کہ تم جنت کے سردار ہو؟ کیا میرے والد علی نہیں ہے؟ کیا میری والدہ فاطمہ نہیں ہے جو سید النساء اہل جنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار؟ میں نے کبھی آج تک کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی، میرے ذمے کسی آدمی کا ٹیڈی پیسہ نہیں ہے، کسی کا کوئی دوسرا حق میرے ذمے نہیں ہے، تو تم آخر مجھے قتل کرنے کیوں آ گئے؟ لیکن ان میں سے کسی بات کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوا۔ بال پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی جو دے ڈالی ہے سیدنا حسین نے، تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اب اقتدار چھیننا چاہتے تھے، نہ یہ مسئلہ تھا یہ سمجھتے تھے کہ میرا ہی جائز حق ہے اس اقتدار پر، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو انتہائی جمہوریت اور شورائیت کا ذہن رکھتے تھے اور قرآن و سنت کے عالم تھے، ان سے زیادہ اسلامی نظام حکومت کو کون سمجھتا تھا؟ وہ صرف ایک بات کے لیے اٹھے جو میں نے حدیث بھی پڑھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید برسر اقتدار تو آ گیا، اور اس کی بیعت بھی لے لی گئی، اور اکثریت نے، بلکہ قطعی اکثریت نے، بہت بڑی اکثریت نے بیعت کر لی اس کی حکومت یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کی خلافت ایک طرح سے مستحکم بھی ہو گئی۔ لیکن اب جو اس نے پرپرزے نکالے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اس کے حالات ایسے نہیں تھے۔ اس زمانے کے مورخین جو ہمارے سامنے نقشہ کھینچتے ہیں اس کا، وہ کہتے ہیں وہ نماز خود پڑھاتا تھا، نمازی تھا، بعد جہادی لڑائیوں میں خود شریک رہ چکا تھا، اس لشکر کی اس نے قیادت کی تھی جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس میں کوئی ایسا زیادہ جو ہمارے مورخین نے آیات بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں کتوں سے شکار کھیلتا تھا، یا اس کے طورت اس کے چار یاری مضروب وہ مزے لیتا بیٹھتا، لیکن وہ شرابی آدمی نہیں تھا۔ اس نے جو جرم کیا نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ جرم یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں نظام حکومت بخشا تھا، اس کی بنیاد جیسے بار بار میں عرض کر رہا ہوں شورائیت پر تھی، اور لوگ اس کے ذمہ دار تھے۔ جس کو آزادانہ رائے سے وہ اپنا حکمران بنائے وہی بن سکتا تھا، نامزدگی یا زبردستی یہ اسلام میں نہیں چلتی تھی۔ یہ سب سے پہلے رائے عامہ سے وجود میں آنے والی خلافت سے نہیں سنبھالی۔ اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ کے زیر اثر اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، لیکن جب بعد میں اس نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا، پھر بعد میں نمازیں بھی چھوٹنے لگی۔
بعض وہ عیاشیوں میں غرق ہونے لگا. یہ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد کے حالات ہیں, اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بعد میں ایک آدمی اچھا بھلا ہوتا ہے لیکن جب اس کو اقتدار ملتا ہے وہ بدل جاتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ صرف ایک بات پر حسین بے صبر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس نے جو ملوکیت کا رستہ کھولا ہے, اسلام نے بھی یہ بتایا تھا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, اسی کا حکم سب سے بڑا حکم ہے. یہ جو ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہم مسلسل اس کی مشق کرتے ہیں. ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے تب اللہ اکبر سے, لا الہ الا اللہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے. جو بڑا ہوگا حکم اسی کا چلے گا. اور یزید نے کہا یہ ٹھیک ہے مسجد میں اب کوئی بڑا نہیں, وہ اللہ ہی بڑا ہے, لیکن جہاں تک تختی حکومت کا معاملہ ہے اور حکومت کے ایوانوں کا, وہاں ہم بڑے ہیں, خدا بڑا نہیں. وہاں اب اللہ کا حکم نہیں چلے گا, وہاں ہمارا چلے گا. یہ جو دراڑ پڑی ہے نا, خلید حائل ہوئی ہے کہ امانہ حکومت میں اور بیوروکریسی میں اور حکومت کے اداروں میں یہ سمجھ لیا گیا کہ وہاں خدا کا حکم نہیں چلتا. خدا کا حکم صرف مسجد کی حد تک محدود ہے. اس کا آغاز یزید سے ہو رہا تھا. حسین کہنے لگے کہ ہمیں تو مشق یہی کرائی گئی. سورہ مدثر پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی قرآن کریم میں, پہلی سورت. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمری اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ, لیٹنے کا وقت کیا, اٹھ لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا اور ان کو کہو تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے کہ ربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی بیان کر کہ بڑا صرف خدا ہے. نہ فوج بڑی ہے, نہ فوج کا جنرل بڑا ہے, نہ کوئی سیاستدان بڑا ہے, نہ کوئی مولوی بڑا ہے, نہ پیر بڑا ہے. بڑا صرف کون ہے؟ صرف خدا. بڑے تو اللہ کے رسول بھی نہیں ہوتے اللہ کے مقابلے میں. جب حضور سے کہا گیا تھا فاطمہ بنت قیس کو معاف فرما دیں, آپ فرمانے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کی حد ہے جو میں نافذ کر رہا ہوں. یہ تو بیٹی قیس کی ہے نا, میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں مجبور تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, اسے کہ بڑا تو خدا ہے. یزید نے کہا کہ بڑا میں ہوں, میرے اختیارات وسیع ہیں, میرا اقتدار سب سے بڑا ہے. بھائی یہ تھی اختلاف کی بنیاد. یاد رکھو مسجد اسرے جیسے پہلے بڑھی ہوئی تھی نمازیوں سے, یزید کے زمانے میں مسجدوں کے نمازیوں میں کمی نہیں آئی تھی. تعلیمی اداروں میں وہی اللہ کا دین پڑھایا جا رہا تھا. عدالتوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ہی فیصلے ہو رہے تھے. اگر تبدیلی آ رہی تھی کہ ایوان حکومت میں, طریقے حکومت میں, طرز حکومت میں اور حکمران کے اختیارات میں, یہ تھی وہ ایک بات, ایک شعبہ متاثر ہو رہا تھا, تو حضرت حسین اس پر صبر نہ کر سکے.